بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 جون ہے۔ آج عالمی یوم ٹروپکس ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تحفظ اور انسانیت کی مشترکہ ذمہ داری۔ ہر سال 29 جون کو دنیا بھر میں عالمی یوم ٹروپکس ڈے منایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دن کیا ہے، اسے کیوں منایا جاتا ہے اور اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ در حقیقت یہ دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سال 2016 میں منظور کیا اور فیصلہ کیا کہ ہر سال 29 جون کو عالمی یوم ٹروپکس منایا جائے۔ اس تاریخ کے انتخاب کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ 29 جون 2014 کو دنیا کے ممتاز سائنسدانوں اور محققین کی جانب سے اسٹیٹ آف دی ٹروپکس رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس میں استوائی خطوں کی اہمیت، مسائل اور مستقبل کے امکانات پر جامع تحقیق پیش کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ نے اس رپورٹ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا فیصلہ کیا تاکہ دنیا کی توجہ ان خطوں اور ان کے مسائل کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹروپکس یا استوائی خطے کیا ہیں۔ جغرافیائی اصطلاح میں ٹروپکس سے مراد زمین کا وہ حصہ جو مدار سرطان اور مدار جدی کے درمیان واقع ہے۔ یہ خطہ کرۂ ارض کے تقریباً 40% حصے پر مشتمل ہے اور دنیا کی ایک بڑی آبادی یہاں رہتی ہے۔ دنیا کے بیشتر بارانی جنگلات، نایاب جانور، قیمتی نباتات اور حیاتیاتی تنوع کا بڑا حصہ انہی خطوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ خطے صرف قدرتی حسن کا خزانہ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے ماحولیاتی نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زمین پر پیدا ہونے والی آکسیجن، بارشوں کے نظام، درجہ حرارت کے توازن اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ میں ان کا بنیادی کردار ہے۔ اگر یہ خطے متاثر ہوں تو اس کے اثرات صرف چند ممالک تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ عالمی یوم ٹروپکس منانے کا مقصد صرف ایک رسمی تقریب منعقد کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ آج دنیا موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کے بے دریغ کٹائی، ماحولیاتی آلودگی، پانی کی کمی، زمین کی زرخیزی میں کمی اور قدرتی وسائل کے تیزی سے خاتمے جیسے سنگین مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ اگر موجودہ طرز عمل جاری رہا تو آنے والی نسلوں کو شدید ماحولیاتی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے مکمل طور پر استوائی خطے میں شامل نہیں، لیکن موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حالیہ برسوں میں تباہ کن سیلاب، غیر معمولی گرمی کی لہریں، خشک سالی، پانی کی قلت، جنگلات کی کمی اور شمالی علاقوں میں گلیشیئر کی تیزی سے پگھلنے کے واقعات نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ ماحول کا تحفظ اب محض ایک نعرہ نہیں بلکہ قومی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ عزیزان من، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ جب یہ گلیشیئر پگھلتے ہیں تو پاکستان کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 2022 کے تباہ کن سیلاب اس بات کی واضح مثال ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیوں، گھروں، کھیتوں اور معیشت کو متاثر کر سکتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ماہرین ماحولیات مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ درختوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، آبی وسائل کو محفوظ بنایا جائے اور ماحول دوست پالیسیوں کو فروغ دیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات بھی ماحول کے تحفظ کو غیر معمولی اہمیت دیتی ہے۔ قرآن کریم بار بار انسان کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتا ہے اور اصلاح احوال کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ قرار دیا، جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تعلیم دی اور پانی جیسے قدرتی وسائل کے ضیاع سے منع فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اگر ممکن ہو تو اسے لگا دے۔ یہ تعلیمات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ زمین اور ماحول کی حفاظت کا بھی درس دیتا ہے۔ عزیزان من، آج عالمی یوم ٹروپکس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زمین اللہ کریم کی ایک عظیم امانت ہے۔ اگر ہم نے اس امانت کی حفاظت نہ کی تو اس کے منفی اثرات پوری انسانیت کو بھگتنا ہوں گے۔ حکومتوں کی ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن ہر فرد بھی اس معاملے میں جواب دہ ہے۔ ایک درخت لگانا، پانی بچانا، صفائی کا خیال رکھنا، پلاسٹک کے بے جا استعمال سے بچنا اور قدرتی وسائل کی حفاظت کرنا بظاہر چھوٹے اقدامات ہیں، لیکن اجتماعی طور پر یہی اقدامات بڑے نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیے 29 جون عالمی یوم ٹروپکس کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ماحول کی حفاظت کریں گے، قدرتی وسائل کو ضائع نہیں کریں گے، درخت لگانے کی جد و جہد میں حصہ لیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک سرسبز، محفوظ اور متوازن ماحول چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہی انسانیت کی خدمت ہے، یہی قومی مفاد میں ہے اور یہی اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی زمین، اپنے ماحول اور اپنی قدرتی نعمتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنے والا بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔